راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت ریلی 12 ربیع الاول شریف بروز ہفتہ آستانہ عالیہ کلر سیدہ سے بانیوں سپاہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کی زیر قیادت روانہ ہوئی، جس میں موٹر سائیکلوں، گاڑیوں، بسوں، حتیٰ کہ جو جس طرح سے شامل ہو سکتا تھا اس نے شرکت کی۔ ریلی انتہائی خوبصورتی اور نفاست کے ساتھ جب روانہ ہوئی تو علاقے کے لوگ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو مبارکباد دینے کے لیے راستوں میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ کلر سیدہ کے علاقے چوک پنڈوری پہنچنے پر ختم نبوت کے سپاہی اپنے سپاہ سالار کا خوبصورت استقبال کر رہے تھے، اور اس دوران ابتدا میں ہی ریلی اتنی طویل تھی کہ آخری گاڑی بھی کلر سیدہ سے بائی پاس کو کراس نہ کر سکی تھی۔ ہمارے ڈرون کیمروں کے ذریعے بھی اس طویل ریلی کو مکمل طور پر دکھانا انتہائی مشکل تھا۔ یہاں سے آگے مختلف مقامات پر حق بادشاہ سرکار کے استقبال میں لوگ کھڑے نظر آتے رہے، جو ساتھ شامل ہوتے گئے۔ تمام راستے حق بادشاہ سرکار اپنی گاڑی کی سن روف سے باہر لوگوں کو ہاتھ ہلا ہلا کر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دیتے رہے، کیونکہ کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں عقیدت مند، خدام یا زائرین ان کے منتظر نہ ہوں۔ روات پہنچنے پر عوام کا جمع غفیر دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، جنہوں نے اپنے سپاہ سالار کا بھرپور استقبال کیا۔ یہ وہی مقام ہے جہاں 2024 میں عقیدہ ختم نبوت کا دشمن آستانہ عالیہ کلر سیدہ کو بند کروانے کا دعویٰ کر کے عوام کو رمضان میں سحریوں اور افطاریوں کا جھانسا دے کر آستانے کی طرف آیا اور پھر بھاگ گیا۔ روات سے مزید لوگوں نے اس ریلی میں شمولیت اختیار کی، اور یہ ریلی ایک جلوس کی شکل میں تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے کھنہ پل کی جانب روانہ ہوئی، جہاں راولپنڈی اسلام آباد کے غیور سپاہیوں نے تمام محبتیں نچھاور کی۔ پھول، پتیاں اور چراغاں کرتے ہوئے لوگوں نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا۔ کھنہ پل سے راولپنڈی اسلام آباد کے مزید لوگ اس میں شامل ہوئے، اور یہ طویل اور منظم جلوس چراغ کی جانب روانہ ہوا، جہاں ختم نبوت کے وفاداروں نے اپنے سپاہ سالار پر پھول اور پتیاں برسائیں اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے اس جلوس میں شامل ہوئے۔ لہتراڑ روڈ پر یہ طویل قافلہ رواں دواں رہا۔ لہتراڑ میں ختم نبوت کے سپاہی اپنے سپاہ سالار کے استقبال کے لیے بے تاب کھڑے تھے، جنہوں نے محبتوں اور عقیدتوں میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اس جلوس میں شامل گاڑیوں کی تعداد کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل تھا، کیونکہ اتنا طویل جلوس پہلے کبھی دیکھنے میں نہ آیا تھا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہوئے یہ جلوس تحصیل کوٹلی ستیاں کی حدود میں داخل ہوا۔ کوٹلی ستیاں بازار میں کوٹلی ستیاں کے غیور لوگوں نے دربار عالیہ بلاورہ شریف کے سجادہ نشین کو خوش آمدید کہتے ہوئے ریلی کی قیادت کی مبارکباد پیش کی۔ سرکار جی نے اپنے روایتی انداز میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارکباد دی، اور بالآخر یہ جلوس دربار عالیہ بلاورہ شریف کی جانب رواں دواں ہوا، جہاں دربار عالیہ بلاورہ شریف میں خدام نے اپنی محبتوں کے اظہار میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اپنے سپاہ سالار کے استقبال اور عید میلاد النبی کی خوشی میں راولپنڈی اسلام آباد کی سب سے بڑی تاجدار ختم نبوت ریلی کی قیادت پر اپنے سپاہ سالار کو مبارکباد دیتے ہوئے پھولوں، پتیوں، چراغاں، کمکموں سے اپنے عقیدت کے اظہار میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ دربار عالیہ بلاورہ شریف میں خدام کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ گاڑیاں شامل ہوں گی، اس لیے ہنگامی بنیاد پر گاڑیوں کی پارکنگ کا بندوبست کیا گیا تاکہ آنے والے لاکھوں لوگوں کو سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ حسب معمول آنے والے تمام مہمانوں کے لیے لنگر غوثیہ تیار کیا گیا، جس سے 120 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آنے والی ریلی کے تمام شرکاء کی لنگر غوثیہ سے تواضع کی گئی۔ دربار عالیہ بلاورہ شریف میں بانیوں سپاہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی صدارت فرمائی، جہاں ختم نبوت کے وفاداران، علماء دین اور نعت خواں حضرات نے نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ اس کانفرنس میں بھی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے تمام شرکاء نے انہیں بھرپور داد پیش کی۔ کانفرنس میں شامل ہونے والے لاکھوں شرکاء سے حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے اپنے خطاب میں فرمایا، تاجدار کائنات جب اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے تو امن کا گوارا ہو گیا تھا، ہر طرف سکون ہو گیا تھا، طاقتور کمزور کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور سارے لوگ ایک مساوات کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں تاجدار کائنات کی یہ تعلیم ہے کہ ہم کمزور لوگوں پہ رحم کریں، پریشان لوگوں پہ رحم کریں، مصیبت زدہ لوگوں پہ رحم کریں، گرتے ہوئے آنسو جن کے ہیں ان کا سہارا بنے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کی مدد کریں، تو پھر ہم تاجدار کائنات کے امتی ہو سکتے ہیں، حضور سے محبت کا دعوے دار ہو سکتے ہیں۔
دربار علیہ بلاڑا شریف میں گرتے ہوئے آنسو لوگ آتے ہیں، دکھ اور مصیبت میں آتے ہیں، پریشانیوں میں آتے ہیں، غموں میں آتے ہیں، یہاں آ کر قلبی سکون پا جاتا ہے۔ اور یہ میرا پیغام پوری دنیا میں سن لیں، ہمارا تعلق کسی سیاست سے نہیں ہے، ہمارا تعلق صرف دو ہی ہے۔ کاش غلط طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ہمارا تعلق، یہ پوری دنیا سن لے، ہمارا تعلق صرف دو چیز ہے، ایک دکھی انسانیت کی خدمت کرنا اور دوسرا پوری دنیا میں تاجدار ختم نبوت کی صداؤں کو بلند کرنا۔ کانفرنس کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والے لاکھوں شرکا کو دم فرمایا اور 7 ستمبر کا جشن بھی منایا، جب ملک پاکستان میں 7 ستمبر کو منکرین ختم نبوت کو پاکستان میں غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ دعا کے بعد سرکار جی نے آنے والے تمام لوگوں سے ملاقات کی۔ اتنی طویل ریلی اور سب سے بڑے جلوس کی قیادت کرتے ہوئے آنا کوئی آسان بات نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ قلندر کہاں تھکتا ہے۔ آنے والے لوگوں سے سرکار جی نے فردن ملاقات کی۔ تمام لوگوں نے حق بادشاہ سرکار کو سب سے بڑے جلوس اور ریلی کی قیادت کی مبارکباد دی۔ آج کے دن اس ولی کامل کے جود و کرم کی انتہا دیکھنے کو ملی، اور کیوں نہ ہو، جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہمیں اس مرد قلندر نے سکھایا ہے۔ ایسا سبق کوئی نہیں سکھاتا اور نہ ہی کوئی سکھا سکتا ہے، کیونکہ یہ سکھانا کسی دنیا دار کا کام نہیں۔ 2025 کی تاجدار ختم نبوت ریلی نے اپنے ہی تمام پچھلے ریکارڈ توڑ دیے، اور یہ اس لیے ممکن ہوا کہ منکرین ختم نبوت و منافقین کی تمام سازشوں کے باوجود بھی یہ قلندر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دینے سے باز نہیں آیا۔ وفاداروں نے اپنی وفاداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور نہ ہی چھوڑیں گے۔ دنیا کے نام نہاد پیر اور گدی نشین بھی منکرین ختم نبوت کے سہولت کار بن گئے اور منافقین کے ہاتھوں پر بک گئے، لیکن حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے در کا یہ سوالی در رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بک چکا ہے، اور اس انمول کی قیمت کوئی نہیں لگا سکتا۔ انشاءاللہ انہی محبتوں میں 17 ستمبر بروز بدھ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کا 21واں سالانہ ختم پاک دربار عالیہ بلاورہ شریف میں منعقد ہوگا، جس کی صدارت میں سجادہ نشین دربار عالیہ بلاورہ شریف بانی اور سپاہ سالار عالمی تحریک ختم نبوت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار دن 11 بجے خصوصی خطاب، دم اور دعا فرمائیں گے۔ جس طرح آپ نے ختم نبوت ریلی میں شامل ہو کر ختم نبوت کے نعرے بلند کیے، اسی طرح ختم پاک پر اپنی جھولیوں کو جود و کرم سے بھر کر بلند کیجئے ایک ہی آواز، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔